الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے ساتھ بے شمار واقعات کی نسبتیں ہیں، جن میں سب سے بڑی نسبت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ ربیع کا معنی بہار ہے اور اول سے مراد پہلی، یعنی کہ پہلی بہار ربیع الاول کا مطلب ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے زمانہ جاہلیت ایک عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ انسان کو انسان کا پتہ نہیں تھا، ہر طرف جہالت بکھری پڑی تھی۔ ایسے واقعات، ایسی چیزیں، ایسی رسومات جنم لے چکی تھی کہ آج کا انسان اگر اس کے متعلق سوچے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا۔ جن رسومات کے اندر ایک رسم یہ بھی تھی کہ اگر ایک شوہر ہے، اس بیوی کا یہ شوہر فوت ہو چکا
اب اس بیوی کے جو بیٹے ہیں، یعنی کہ ان بچوں کی جو ماں ہے، رواج یہ تھا کہ جیسے ہی اس کا شوہر وفات پاتا تو ان بچوں کے ساتھ ان کی ماں کا نکاح کر دیا جاتا، یعنی کہ ان کے نکاح میں دے دی جاتی۔ یہاں تک جہالت بری پڑی تھی، ایسی جہالت کہ انسانوں کی کھوپڑیوں کے اندر شراب کو ڈال کر پیا جاتا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، عورت کو عورت نہیں سمجھا جاتا تھا، جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا تھا، اس کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر معلوم ہوتی کہ کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ بدبخت، وہ کافر اس بیٹی کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ عرب کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ چند سال کی ایک چھوٹی بچی ہے، اس کا والد اس کو گھر سے لے کر نکلتا ہے اور صحرا کے اندر لے جاتا ہے۔ اب وہ بچی بڑے خوش مزاج میں ہے، بڑی خوشیوں سے اچھل کود رہی ہے کہ میرا باپ مجھے سیر کروانے کے لیے باہر کی طرف لے جا رہا ہے۔ پھر وہ بچی کیا دیکھتی ہے کہ اس کے باپ نے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ اب وہ معصوم بچی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس شخص نے زمین کو کھودنا شروع کیا، قبر بنا لی۔ اب جب اس بچی کی قبر بنا لی گئی تو اس بچی کو اس بدبخت نے اٹھا کر اس قبر کے اندر رکھا۔ وہ بچی یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، مجھے خوش کر رہا ہے۔ وہ اس لمحے بھی اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیرے ہوئے اپنے باپ کے رخسار کے اوپر دیکھ رہی ہے۔ چند لمحے ایسے گزرے کہ جیسے ہی وہ مٹی اس بچی کے منہ کے قریب پہنچنا شروع ہوئی تو جیسے ہی اس کی سانسیں بند ہونا شروع ہوئی تو اس نے تڑپنا شروع کر دیا۔ اس کا سگا باپ ہے، اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، اس ماں کے کلیجے کے اوپر کیا بیتتی ہوگی۔ جیسے ہی اس بچی کو اس قبر کے اندر دفنا دیا گیا، جس باپ نے اس کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنا، وہی باپ اس کو زمین کے اندر زندہ درگور کرنے جا رہا ہے۔ وہ بچی بڑی معصوم سی ہے، اس کو نہیں پتہ کہ مجھے قبر کے اندر دفنایا جا رہا ہے۔ اب جب یہ معاملہ جب دیکھا تو وہ بچی آہستہ آہستہ قبر کے اندر دھنستی جا رہی ہے۔ اس باپ بدبخت نے وہ ساری کی ساری مٹی اٹھا کر اس بیٹی کے اپنی کے اوپر ڈال دی اور اس کو ویسے ہی زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا۔ یہاں تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جہالت بڑی پڑی تھی۔ یہودوں نے اپنا بت خانہ کھولا ہوا تھا، اپنی عبادت شروع کی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ آگ کی پوجا کرنے کے لیے انہوں نے عبادت خانے بنائے ہوئے تھے۔ ہر طرف جہالت بری پڑی تھی، چنانچہ انسانوں کے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی، ایک ایسے مربی، ایک ایسے شفیق اور مہربان شخص کی ضرورت تھی جو آ کر ان کے اثر کے اوپر دست شفقت رکھے، جو آ کر ان کی ماں اور بہنوں کو ان کے حقوق دلوائے، جو آ کر بیٹی کا اعزاز بتائے کہ بیٹی اگر گھر میں آئے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی عظمت اور اس کی رفعت بتائی کہ جس بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا اس کی عظمت کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ان لوگوں کو، ان ظلم کے ستائے ہوئے لوگوں کو ایک ایسے شفیق، مربی اور محسن کی ضرورت تھی کہ جو آ کر ان کی دل جوئی کرے، ان کی پیٹھ کے اوپر اپنے شفقت والا ہاتھ پھیرے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے چند ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے انسانوں کے اندر حوصلہ افزائی کا جذبہ بڑھا۔ ابرہہ نامی شخص صنعاء کے اندر نجاشی کا گورنر تھا۔ وہ
کعبۃ اللہ کے خلاف اس کو بڑی چڑ تھی، وہ بہت کعبۃ اللہ سے نعوذ باللہ نفرت کرتا تھا، کیونکہ اگرچہ ہی لوگ مسلمان نہیں تھے، اگرچہ ہی لوگ اسلام سے پھرے ہوئے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی محبت ان کے جسم کے اندر، ان کی گھٹی کے اندر یہ بسی ہوئی تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کو کسی قیمت پر بھی پامال نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس نے کیا کیا کہ ایک شاندار محل بنایا، بت خانہ بنایا، جس کو بڑے عالی شان طریقے سے سجایا گیا تاکہ لوگ اس کی روشنیاں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی طرف رخ کر لیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس طرح آج کل ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، میں ساروں کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگ ایسے ہیں درمیان میں کہ مسجد، گاؤں کی اس مسجد میں بہت کم لوگ جاتے ہیں جس کے اندر ٹائل پتھر نہیں لگا، جس کے اندر اے سی وغیرہ سیلنگ وغیرہ نہیں ہوئی، اس مسجد کا حال جا کر دیکھنا، اور اس گاؤں کی اس مسجد کا جا کے حال دیکھنا جس کے اندر شیشے، ٹائل اور پتھر لگا ہوا ہے۔ تو یہ روشنیاں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دیکھنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو پرکھتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی رنگ رنگیوں کو۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا، اس ابرہہ نے جب یہ اپنا عالیشان بت خانہ تیار کر لیا، اپنا یہ عبادت خانہ تیار کر لیا، تو لوگوں کو اس طرف بلوانا چاہا، اس نے ایک سازش رچی ہوئی تھی، لوگوں کے درمیان اس کا ایک وابیلہ مچ گیا، ساری مشہوری ہو گئی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو ایک کنانی نے جا کر اس جگہ کے اندر، وہ جو اس نے عالی شان اپنا عبادت خانہ تیار کروایا ہوا تھا، اس کے اندر جا کر پیشاب اور پخانہ کر دیا، اس کو گندا کر دیا۔ اب جب اس شخص نے یہ حرکت کی تو ابرہہ کے ذہن کے اندر ایک غصے کی کیفیت طاری ہو گئی، اس نے غصے کا اظہار فرمایا اور اس نے قسم کھائی کہ میں جس طرح انہوں نے میرے عبادت خانے کو خراب کیا ہے، میں بھی کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کروں گا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ ہاتھیوں کی فوج کو اکٹھا کیا اور وہاں سے لے کر اپنی فوج کو لے کر کعبۃ اللہ کو مٹانے کے لیے نکلا۔ یہ وہ کعبۃ اللہ ہے جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل رضی اللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا، اور اس تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی کہ یا اللہ، کہ جو اس پیغمبر کو تو نے دنیا میں بھیجنا ہے اس کو میری نسل میں سے بھیجنا، میری اب سے یہی التجا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بے شمار امتحان لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت امتحان لیے گئے، لیکن انہوں نے کبھی سوال نہ کیا، جو امتحان آیا اس کو قبول کرتے گئے اور اس میں پاس ہوتے گئے۔ چنانچہ جب ابرہہ اپنی فوج کو لے کر اس طرف روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کا کیسے حفاظت فرمائی۔ ان لوگوں کے درمیان بھی یہ، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ جس رب کا یہ گھر ہے وہ حفاظت بھی اس کی خود کرے گا۔ جیسے ہی ابرہہ اپنی فوج ہاتھیوں کو لے کر وہ وہاں سے داخل ہوا کعبۃ اللہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چند پرندوں کے منہ کے اندر کنکریاں دے کر بھیجا۔ وہ پرندے کنکریاں لے کر آتے اور ان کے اوپر نام لکھا ہوا تھا، یہ فلانے کے اوپر آپ نے گرنا ہے، یہ کنکریاں آپ نے فلانے شخص کے اوپر، فلانے کے اوپر گرانی ہے۔ تو وہ جو پرندے تھے وہ کنکریاں لے کر آتے جو ان کے اوپر گراتے، جس کا قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ ساری صورت ہے، یہ اسی واقعہ کو بیان کرتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبۃ اللہ کی اس طرح حفاظت فرمائی تو پھر ان لوگوں کا درمیان خوشی کی لہر دوڑی، انہیں معلوم ہوا، آثار آنا شروع ہو گئے کہ لگتا ہے قریب ہی کوئی ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو ہمارے ساتھ شفقت والا معاملہ فرمائے گا، جو ہمارے حقوق ہمیں آ کے دلوائے گا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے آمد کے اندر تشریف آوری ہوئی، ولادت ہو گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو
سارے بت کدے جتنے بھی تھے وہ گر پڑے، زلزلے آنا شروع ہو گئے ان کے بت خانوں کے اندر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دنیا میں تشریف رکھا، ربیع الاول جیسے ہی بن کر آئے، پہلی بہار جیسے ہی دنیا میں تشریف لائی، تو انسانوں کو اپنے حقوق ملنے کے جو آثار تھے وہ نظر آنے جو لگے تھے، وہ ان کا معلوم ہو گیا کہ واقعی وہ شخص آ چکا ہے۔ اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ دودھ پلانے کا جو معاملہ تھا وہ ان کی سگی ماں نہیں کرتی تھی، وہ کسی اور کے دودھ پیتے تھے۔ رضاعت کا جو تو بنو سعد کی جو دائیاں تھیں وہ بڑی مشہور تھی اس وقت۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بنو سعد کا جو قبیلہ تھا اس کے اندر بھی بڑا قہر پڑ چکا تھا، وہاں سے مختلف دائیاں مختلف عورتیں آئیں، تو ان کے اندر ایک دائی جن کا نام اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بھی اس میں شامل تھی۔ ان کا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے سے پہلے یہ حال تھا، ان کا جو بیٹا عبداللہ نامی وہ بھی اس دودھ سے سیر نہیں ہو رہا تھا، اس کو پلانے کے لیے دودھ بھی کافی نہیں تھا، گھر میں قحط پڑ چکا ہے، میواں بیوی کے لیے کھانے کے لیے اتنا سامان میسر نہیں ہے۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی دائیاں آئیں وہ جیسے ہی اندر داخل ہوتی ان کو معلوم ہوتا یہ یتیم کا بچہ ہے، وہ یہ چھوڑ کر چلی جاتی، آگے آتی معلوم ہوتا اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، وہ واپس چلی جاتی۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے داخل ہوئی، انہیں بھی معلوم ہوا کہ یہ جو بچہ ہے اس کا والد نہیں ہے، یہ یتیم بچہ ہے، مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا۔ لیکن جب وہ واپس ہونے لگی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں جب آئی ہی گئی ہوں تو میں واپس خالی ہاتھ کیوں جاؤں۔ ہم آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور اپنی کمزور اونٹنی کے اوپر بٹھایا۔ جیسے ہی ان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر تشریف فرما ہوئے، سوار ہوئے، تو اس اونٹنی کی جو چال تھی وہ جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی وہ رفتار کے اندر تبدیل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ پرانی دائیاں جو بڑے بڑے گھروں کے لڑکوں کو اٹھا کر لے کر چلی گئی تھی، یہ سب اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ کر چھوڑ کر چلی گئی یہ جو یتیم کا بال ہے، یہ یتیم کا بچہ ہے، ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا۔ جیسے ہی اماں سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی ان کے قریب سے گزری ہے تو وہ حیران ہو گئی کہ اے حلیمہ تیری اونٹنی تو اتنی کمزور ہے، وہ ہم سے بھی پیچھے رہ گئی، تو تم تو سب سے آخر میں آئی تھی، آخر میں پہنچی، تمہاری یہ اونٹنی کی رفتار کیسے تیز ہو گئی۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ میری اونٹنی کو نہ دیکھیے، اونٹنی کے اوپر جو سوار ہے اس کو دیکھیے، وہ کتنا عظیم اور عالی شان ہے، اس کے آنے کی برکت کتنی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر کے حالات بھی درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ چھاتی جس کے اندر دودھ خشک ہو چکا تھا، ان کے بیٹے عبداللہ نے بھی سیر ہو کر پیا، جی بھر کر دودھ پیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چھاتی سے جی بھر کر دودھ پیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ اس گھر کے اندر قدم رکھے، اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بکریاں تھیں ان کے دودھ خشک ہو چکے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے جیسے ہی وہاں پہ قدم رکھا تو ان بکریوں کے اندر سے اتنا وافر مقدار میں دودھ نکلا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جی بھر کر دودھ پیا، ان کے شوہر نے بھی جی بھر کر دودھ پیا۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بچپن ہے، جس بچپن کے اندر یہ واقعات رونمار ہوئے۔ پھر ایسے ہی بڑھتے چلتے چلاتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر میں پہنچے، ان کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ وقت بوقت صدمے پہنچتے گئے، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی نکلتی، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک مصلحت یہ بھی رکھی تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت، ہر ادا وہ میں کسی کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہتا۔ کل کو کوئی آ کر کہہ دے کہ یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ دادا کی تربیت کا نتیجہ ہے، میں یہ حرف اپنے نبی کے اوپر نہیں آنے دوں گا۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پرورش فرمائی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح پرورش فرمائی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی لڑکپن میں پہنچے تو ان کے دوستوں نے ایک پروگرام بنایا
قریب ہی شادی کا پروگرام تھا، وہ بہت بڑے اونچے گھرانے کا تھا۔ جیسے ہی پیسہ آتا ہے تو یعنی کہ جیسے پیسہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ خرافات ضرور انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ان بچوں نے کیا سوچا کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام میں لے کر جاتے ہیں جہاں گانے والا پروگرام ہے، ہم بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لے کر جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کس طرح فرمائی، یہ بہت واقعہ ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے کر چلیے، فلاں جگہ پہ ایک پروگرام ہے، آپ ہمارے ساتھ وہاں چلیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، فرمایا میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کے اندر ہی وہ بات رکھی ہوئی تھی۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں یہ بات شامل تھی، وہ کبھی گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کی جو مٹی ہوتی ہے وہ اس کا 80% حصہ جو ہوتا ہے وہ جنت سے نکلا ہوا، جنت کی مٹی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو جنت کے اندر تو گناہ کی کیفیت نہیں ہوگی، وہاں تو صرف نیکی ہی نیکی ہوگی۔ چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لڑکوں نے کیا کہا، بڑا زور لگایا کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے کر چلیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، فرمایا میں نہیں چلوں گا۔ انہوں نے کیا سوچا، ہم ان کو اٹھا کر لے کر چلتے ہیں۔ اسی دوران آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہونا شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمانا شروع کر دی نا۔ جیسے ہی نیند کا غلبہ طاری ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اب ان لڑکوں کے درمیان یہ بات آئی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو چکے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں۔ سب نے کہا یہ ٹھیک ہے، پلان بنا لیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے لگے۔ اب وہ اتنے لڑکے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، چھوٹی عمر میں، بڑے نہیں ہیں، 14-15 سال کی عمر میں وہ اٹھا رہے ہیں، اتنے لڑکے ان کے ساتھ موجود ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وزن اللہ تعالیٰ نے اتنا بھاری کر دیا کہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کی اس وقت میں حفاظت فرمائی۔ اور ہمیں ان سے یہ کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہم گناہ کی طرف راغب ہوں تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر دیں کہ یا اللہ اس وقت انہیں اپنی حبیب کو گناہ سے اس وجہ سے بچایا، آپ نے اپنے حبیب کے وزن بڑھا دیا، یا اللہ آپ ہمارا وزن دوڑانے پہ بھی قادر ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جس وقت ہمارے اوپر گناہ کی کیفیت طاری ہو، ہمارے اوپر بھی ایسا ماحول پیدا فرمانا، ہمارے ایمان کے اوپر بھی اس طرح وزن بڑھا دینا، ہمارے ایمان کا بھی وزن اتنا بڑھ جائے کہ ہم نیکیوں کے اوپر غالب آ جائیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں، نیکیاں ہماری گناہ کے اوپر غالب آ جائیں اور ہم گناہ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہ واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا جو لڑکپن کا زمانہ تھا، ابھی وہی نازل نہیں ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کس طرح تربیت فرمائی۔ اور ربیع الاول میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار کے آنے سے کتنے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا۔ لوگ کھوپڑیوں کے اندر شراب ڈال کے پیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے آ کر یہ سارا کام ختم فرمایا۔ اور بچپن سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی وہ جلدی اٹھنے کی تھی۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کے اکثر حصے میں اٹھتا اور دیکھتا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں ہے۔ وہ کہتے میں پریشان ہو جاتا، یہ کہاں چلے گئے؟ کہتے جب میں باہر نکلتا تو دیکھتا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جاگنے کا ان کو شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے طبیعت ایسے بنائی تھی، وہ بچپن سے ہی جاگا کرتے تھے، ان کی طبیعت کے اندر یہ بات شامل تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طبیعت ایسے ہی بنائی، تمام انبیاء کرام کی طبیعت ایسے ہی تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی جوانی کی عمر میں قدم رکھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ معاش کی طرف اپنے آپ کو ترجیح دی۔ اور ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں وہ کیا سکھاتا ہے۔ لڑکپن میں قدم رکھا تو ذریعہ معاش کی طرف
ترجیح فرمائی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے والا عمل شروع کر دیا، بکریاں چرانا شروع کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، ہر ایک پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے ہیں تو اس میں ایک تو ان کی ورزش ہو جاتی، اور ایک یہ تھا کہ جو بکریاں کبھی ادھر کو بھاگتی کبھی ادھر کو، ان کو سنبھالنے کا جو حوصلہ انسان کے اندر آتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو سنبھالا جاتا ہے، یہ چیز بھی وہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ بکریاں چلانے کا عمل جیسے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، تمام انبیاء کرام کی سنت تھی، وہ چلتی چلتی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر آ کر ختم ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جتنے بھی بیٹھنے کے تھے، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے لگتے ہم اس وقت کسی کا نام نہیں لیا کرتے تھے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، بسمک اللہ۔ تو جب ختم فرماتے ہیں تو اس وقت الحمدللہ کہا کرتے تھے، بچپن سے، ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغام نہیں آیا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، لیکن طبیعت میں یہ بات شامل تھی، آغاز بھی اللہ کے نام سے تھا، ختم بھی اللہ کے نام سے تھا۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ربیع الاول میں ان کی آمد ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے کہ جو لمحہ بھی ہو، اگر اس کو میری طریقے کے اوپر، میری سیرت کے اوپر، میرے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر اگر آپ اس کے اوپر چلو گے تو انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہوگا، دنیا بھی آپ کی بھی بھلی ہو جائے گی، آخرت بھی آپ کی بھلی ہو جائے گی۔ اگر میرے طریقوں سے کٹو گے، پیچھے ہٹو گے، تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ تم اگر نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے تو میں اللہ تعالیٰ پھر آپ کے کاموں کو وہ وقت نہیں دے گا، آپ کے کام میں وہ برکت نہیں رہے گی۔ اگر آپ صبح کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر اپنی پیشانی کو نہیں رگڑیں گے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے روزی تقسیم کرنے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیے ہیں، فرشتے روزی تقسیم کرتے ہیں، اس تقسیم کے وقت اگر آپ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگو گے تو پھر یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے روزی عطا کر دے اور میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سلواؤں گا، لیکن اس کے اندر جو برکت ہوگی وہ نہیں رہے گی۔ آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں کا مال ہے، اربوں کا مال ہے، لیکن وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو رہے، ان کا ایک ایک لمحہ مصیبت اور تکلیف میں گزر رہا ہے۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پیسے کو تو ترجیح دی لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ترجیح نہ دی، انہوں نے گاڑی بنگلے پیسے کو ترجیح دی ڈالی، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اس نبی کو پیچھے چھوڑ دی۔ ان بچوں کے درمیان اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تو حفاظت اپنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے نبی کی حفاظت کی، اس کا مقام اور بلند اور مرتبہ کتنا عالی شان ہوگا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھری پڑی ہے، ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم ان کا ایک ایک عمل اپنائیں، جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے ہم کر کے دکھائیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے بھی رہی، یا اللہ ہمیں ہر لمحہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ربیع الاول کا جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ذریعے، ان کی آمد کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔